نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 89، 90، 91، 92 تا 96، 97، 98۔ وقالو اور کہتے ہیں ہر واحد یہود، نصارہ اور مشرکین عرب، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا، لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق کے ساتھ تم لائے ہو ایک بات زبان پر بوری اور باری، تکاد السماوات، قریب ہے کہ پٹ پڑے، منہ اس سے آسمان، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حدا، ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا، وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ بنائے کسی کو بیٹا، ان کل من فی السماوات والارض، یہ جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوقات ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ آئے گی رحمان کے پاس بندہ کی حیثیت سے، لقد احصاہم، اللہ نے ان سب کو گھیر لیا ہے، وعدہم، اور شمار کر لیا ہے، عدہ، گن کر، وکلہم آتیہ، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا اللہ کے سامنے یوم القیامت، بروز قیامت، فردا، اکیلا۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، سیجعل، ان قریب پیدا کرے گا اللہ رب العالمین، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودا، محبت، فإنما یسرناہ بلسانک، پس یقیناً ہم نے اسے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری دے اس سے پرہیزگاروں کو، متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائے اس سے جھگڑالو لوگوں کو اور جھگڑالو قوم کو، وکم اہلکنا من قبلہم، اور کتنے ہلاک کر دی ہم نے قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، اے من قوم، کتنی قومیں، حل تحس، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو بھی، او تسمع لہم رکزا، یا آپ سنتے ہیں ان کے چلنے کی آواز اور ان کے آہٹ۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 89 میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہود، نصارہ اور مشرکین عرب جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی۔
تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، بدبختو تم نے ایسی بری اور بھاری بات کی ہے، جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان پھٹ پڑے تمہارے اس قول سے، اور زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر پڑے، اور ایسی باری بات ہے کہ اگر اس سے پورا عالم تہ و بالا ہو جائے تو یہ قابل تعجب بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑ، تمام چیزیں، تمام مخلوقات خاص قسم کا شعور رکھتے ہیں، اور اسی شعور کے اساس اور بنیاد پر اللہ کی ثنا، صفت، تسبیح، تحلیل بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل بیان نہ کرے، تو اللہ کے ساتھ شریک، سہیم اور اولاد قرار دینے سے زمین و آسمان میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ سب مخلوقات گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہے، خوف ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ انس و جن کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کذا فی روح المعانی ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، رحمان کے لیے اولاد، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، یہود بھی بناتے ہیں، نصارہ بھی بناتے ہیں، مشرکین بھی بناتے ہیں۔ اور آیت نمبر 92 میں فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا ملائم نہیں، مناسب نہیں، لائق نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اور اولاد وہ باپ کا مشیر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، شبیہ ہوتا ہے، نظیر ہوتا ہے، اور کسی درجے میں باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے سے کام لیتے، بیٹا جو ہے باپ کا ممد ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے لا مثل لہ، نہ مثل ہے، نہ مثیل ہے، نہ لا شبہ لہ ولا شبیہ لہ، اللہ کے نہ کوئی نظیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے۔ اللہ رب العالمین صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کے مملوک ہے، تمام مخلوقات اللہ کی تابع ہے، اور بروز قیامت تمام مخلوقات رب کے سامنے روبرو پیش ہوں گے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، مسجود فقط اللہ کی ذات ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بلا شبہ اللہ نے سب کو اپنے قدرت میں، اپنے علم میں شمار کر رکھا ہے۔ کوئی شخص، کوئی فعل، کوئی نفس، کوئی فرد اللہ سے خفیہ اور پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم محیط میں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، بروز قیامت سب کے سب تن تنہا رب کے حضور میں حاضر ہوں گے، نہ ان کے پاس مال ہوگا، نہ مددگار ہوگا،
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى۔ اور آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، اللہ رب العالمین خلائق کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، یعنی اخروی نعمتوں کے علاوہ دنیا میں الفت کا، محبت کا مرکز بنے گا، مخلوقات کی طرف سے محبت کا معاملہ ہوگا، اور اللہ کا بھی محبوب، مخلوق کا بھی محبوب۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل امین سارے آسمانوں میں منادی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبت زمین میں نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ قبولیت، محبوبیت اور شہرت میں فرق ہے۔ مقبولیت، محبوبیت نیک بندوں اور خدا پرستوں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کے محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، مقبول عام ہو جاتا ہے۔ اور مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ محض اخباری شہرت یا کسی غلط فہمی کے اساس اور بنیاد پر عوام الناس کا کسی لیڈر کی طرف جھک جانا، یہ عند اللہ مقبولیت نہیں ہے۔ اور موجودہ حالات میں کروڑوں فیک آئی ڈیز بنا کر اپنے آپ کو لیڈر شو کرنا، قائد شو کرنا، یہ مصنوعی لیڈر ہے، یہ مصنوعیت ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ فطری وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے جس کو اپنا قائد، رہبر، رہنما اور امام سمجھتے ہیں، اور موجودہ حالات میں جس کو قائد تسلیم کیا جاتا ہے اکابرین کی نظر میں، مفسرین کی نظر میں، محدثین، فقہاء، صوفیاء، علماء، صلحاء کی نظر میں، وہ میرا قائد مولانا فضل الرحمن ہے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو اسی لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے متقین کو بشارت سنائے، جھگڑالو لوگوں کو خوف دلائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعہ اس کو ڈرائے جو حق اور اہل حق سے لڑتے ہیں، وہ باطل کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 98 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، حق کے سامنے دیوار بن گئے، ہم توڑ دیے ہم نے وہ دیواریں۔ اور یہ جو ہے باطل جو ہے ان الباطل کان زہوقا، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا، هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی کے کوئی آہستہ آواز آپ سنتے ہیں، وہ مخفی آواز جو سمجھ بھی نہ آئے، جیسے مرنے والے کی زبان لڑکڑانے کے بعد آواز ہوتی ہے۔ کیا ان کے حکومتیں وہ فرعون کہاں غائب ہو گئے؟ فرعون آپ کو نظر آ رہا ہے، نمرود، قارون، شداد، جابر، ظالم، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ارے بھائی یہ سب حکومتیں، سلطنتیں، شان و شوکت، حشمت، طاقت، قوت جب اللہ کے عذاب میں آ جائے اور اللہ ان کو پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، تو فنا کر دیے جاتے ہیں، فنا کر دیے جاتے ہیں۔
کوئی ان کی مخفی آواز، حس، حرکت نہیں سنائی دیتی، فنا ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔